اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد فیصل شہزاد، ڈاکٹر آف نیچرل میڈیسن، ڈاکٹر آف ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن اینڈ آکیوپنکچرسٹ۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے وہ زیادہ تر ڈاکٹر حضرات یا حکماء حضرات کے لیے۔ آج کے اس ٹاپک کا عنوان ہے ہاتھوں کی لکیروں سے تشخیص کرنا۔ ناظرین، بیماری کو تشخیص کرنا ایک بہت بڑا فن ہے۔ تشخیص جب تک نہ ہو، بیماری کا علاج ناممکن ہے۔ بیماری کا علاج کرنے سے پہلے اس کی تشخیص بہت ضروری ہے، اس کو ڈائگنوز کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماڈرن میڈیکل سائنس میں لیبس کا بہت بڑا رول ہے۔ آپ لیبس میں جاتے ہیں، آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں، ای سی جی کرواتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، ایکس ریز کرواتے ہیں، تو اس کے بعد جب بیماری ڈائگنوز ہو جاتی ہے تو پھر اس کا علاج ہوتا ہے۔ تو ڈائگنوسس ایک بہت بڑا ایک ایسپیکٹ ہے اس کا، میڈیکل سائنس کا۔ اگر ڈائگنوسس آپ کی ٹھیک ہے تو پھر آپ کا علاج بھی ہو سکتا ہے۔ تو پرانے وقتوں میں طب میں جو سب سے زیادہ رائج تھا وہ تھا نبض کا علم۔ نبض جو تھی اس پہ بہت زیادہ لکھا گیا، آج تک بہت زیادہ ایکسپرٹ گزرے ہیں نبض کو دیکھنے کے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ نبض ایک بہت بڑا کلو دیتی ہے اگر آپ ہربل میڈیسن پریکٹس کر رہے ہوں۔ لیکن وہ لوگ جو مسلسل سالہ سال سے ایلوپیتھک میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں، ان کی نبض کا تعین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک بندہ دل کی دوائیاں کھا رہا ہے تو دل کی دھڑکن تو اس طرح نہیں چل رہی ہوتی جو نیچرلی چلنی چاہیے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، نبض وہ کلوز نہیں دیتی جو اصل نبض کے ہوتے ہیں۔ تو نبض سے عموماً تشخیص غلط ثابت ہوتی ہے، وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا، نہ ہی حکماء کو پتہ ہوتا ہے کہ جو نبض ہے اس کو دیکھنے کے کیا معیار ہیں، یا اس کو کس طرح دیکھا جائے، یا پیشنٹ کو کس طرح اس کے لیے تیار کیا جائے۔ عموماً نبض ہم اس وقت ہی دیکھتے ہیں جب مریض آپ کے پاس آ جاتا ہے، حالانکہ اس کے بھی کچھ رولز اور کچھ ریگولیشنز ہوتے ہیں کہ آپ نے کتنا وقت پہلے سے اب تک نہ کھایا ہو اور نہ پیا ہوا ہو۔ لیکن ہوتا یوں ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کی تاکید نہ کی جاتی ہے اور نہ ہی مریض اس کو مانتے ہیں، تو لہٰذا بہت ساری جگہوں پر نبض ہمیں دھوکہ دے دیتی ہے۔ یا نبض جو ہے اس سے بھی اگر پوری طرح ڈائگنوسس نہ ہو، پھر الٹیمیٹلی ایک طریقہ کار جو آج اس دنیا میں آ چکا ہے وہ ہے ہاتھوں کی لکیروں سے مزاج کا تعین۔ ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر بیماری کا تعین کرنا، یہ ایک نیا جدید سسٹم اس دنیا میں آ چکا ہے۔ اس کا آئیڈیا سب سے پہلے ہم نے حکیم عارف دنیا پوری صاحب کی لکھی ہوئی کتاب جو صابر ملتانی صاحب سے منسوب ہے اس سے لیا، جس میں انہوں نے ہاتھ کی انگلیوں اور ہتھیلی کے مزاج بتائے۔ تو اسی طرح اس کے بعد ہمارے ایک محترم حکیم شہباز کمالی صاحب، انہوں نے کرشماتی نظام تشخیص کو جب لانچ کیا یوٹیوب کی دنیا میں، تو بہت لوگوں نے ان کو سراہا اور ان کی بہت بڑی یہ کاوش تھی۔ تو ان کے بعد ہمارے ایک مسلم بھائی ہیں انڈیا سے تعلق رکھنے والے جو اس وقت سعودی عرب میں مقیم ہیں، انہوں نے اس پر کام کیا اور مسلسل 6 مہینے 1 سال کے لگ بھگ کام کرنے کے بعد وہ پھر اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو لکیریں تبدیل ہوتی ہیں یہ مزاج کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ان کی بیماریاں ایوالو ہوتی ہیں اسی طرح اس کی لکیریں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو میں ان کے ساتھ اٹیچ تھا تھرو واٹس ایپ، تو ہم نے پھر اس پر کام کیا اور تقریباً 70% حصہ انہوں نے اس کا خود کمپلیٹ کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے ان کے ساتھ اشتراک کیا، ہم نے مل کر وہ جو ہاتھوں کی لکیروں سے تشخیص کا علم تھا اس کو مریضوں پر اپلائی کیا، اور اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ جو اس میں مسائل تھے ہم نے وہ آہستہ آہستہ دور کیے۔ پھر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہاتھوں کی لکیریں جو ہیں وہ 100% بیماری کا کلو دیتی ہیں، اور آج یہ علم جو ہے پوری طرح نکھر کر ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اس میں جیسے جیسے مزاج چینج ہوتا ہے ویسے ویسے اس ہاتھوں کی لکیریں بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ عموماً اگر دیکھا جائے تو یہ کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز بھی چلتی ہے، یعنی آگے کو بھی جاتی ہیں اور پیچھے کو بھی جاتی ہیں۔ تو یہ ہم نے ثابت کیا اور اس پر بہت سارے مریضوں پر
ہم نے یہ آزمایا اور پھر جب ہم مطمئن ہوئے تو اس کو آج ہم یہ یوٹیوب کی دنیا میں اور آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس علم کو پیش کرنے کا نہ تو ہمارا کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے، نہ ہم کسی کی تحقیر میں لگے ہیں، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کی دل شکنی ہو۔ علم کسی کی میراث نہیں ہوتی، لہٰذا جو علم کے لیے محنت کرتا ہے اسے کچھ نہ کچھ پھل ضرور ملتا ہے۔ کرشماتی نظام تشخیص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ ہم نے ان سے سیکھا نہ ان کے کسی شاگرد سے سیکھا، یہ ہماری اپنی کاوش تھی جو کہ ابرار بھائی نے پہلے سٹارٹ کی، اس کے بعد میں ان کے ساتھ شامل ہوا، تو ہم نے مل کر یہ سلسلہ منطقی انجام تک پہنچایا ہے، اور الحمدللہ آج ہم عرصہ 6 مہینے سے تقریباً ہاتھوں کی لکیروں سے ہی تشخیص کر کے تو ہم علاج کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے انڈیا کے ہی بھائی تھے، انہوں نے مجھ سے آن لائن رابطہ کیا، جن کا نام ہے حافظ افتخار، تو پھر ہم نے ان کو یہ آن لائن سکھایا اور وہ بہت مطمئن ہوئے، اور آج کل وہ بھی پریکٹس کر رہے ہیں، اور ہم نے انہیں بھی ویڈیو کا کہا ہوا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ان کی ویڈیو بھی لے کر آئیں گے، اور ہم نے اب یہ سلسلہ آگے لوگوں میں ٹرانسفر کرنا بھی شروع کر دیا الحمدللہ، اور اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم لوگوں میں اس کو مزید ٹرانسفر کریں گے، تاکہ یہ جو حکماء حضرات یا ڈاکٹر حضرات جو طب کی پریکٹس بھی ساتھ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہو۔ اس کا ہم نے جو نام رکھا ہے وہ ہے انقلابی نظام تشخیص۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ہی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔